السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ چلیے چلیے جی، کہاں تک ہو گیا تھا ہمارا؟ 12واں تک ہو گیا تھا نا؟ نہیں، 11 تک ہو گیا تھا۔ 9 10 11 11 تک ہو گیا تھا۔ قابو میں آ رہی ہے؟ مخارج قابو میں کرنے ہیں آپ نے؟ اچھا، مخارج قابو میں سے نکلنے چاہیے۔ یہ ہرن ہے، ہرن، یہ ہرن ہے، ہرن قابو میں رہے، چاہے دم ہی کیوں نہ ہو، ہرن کی دم ہی کیوں نہ ہو آپ کے ہاتھ میں، لیکن قابو میں رہنی چاہیے۔ پوری تجوید کا خلاصہ ہے، پوری تجوید کی کریم ہے یہ قابو میں آ گئی، ازبر ہو گئی، فنگر پرنٹس پہ آ گئی، تو اس کو آپ کو یاد کرنا آسان، یاد کرنے کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر یاد ہی نہ ہوئی، پتہ ہی نہ ہو یہ کیا ہے اور کون سا کہاں سے نکلتا ہے، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر یہ آج ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اگلے ہفتے والے دن، آج کے دن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بشرط زندگی اس کا ہم ٹیسٹ لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا ٹیسٹ ہوگا، تیار ہے نا سب؟ اب آواز نہیں آ رہی ہوگی، ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی نا؟ آواز نہیں آ رہی، یہ جی اس لیے ہے کہ جی استاد آواز نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیے دیکھیے گا۔ 12واں مخرج، 12واں مخرج، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ آپ سے سبق بھی سننا ہے ابھی باجی، سودا باجی، ابھی آپ سے سبق بھی سننا ہے۔ چلے جی، 12واں مخرج آ گیا، زبان کی نوک، زبان کی نوک۔ چلے دیکھیں جی، واپس آ جائیں، سب واپس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ 12واں مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک، پہلے آپ طرف لسان سے گفتگو کرتے رہے، حافظ لسان، طرف لسان، وہ آپ اس سے ڈسکس کرتے رہے۔ اب آگے کیا ہے؟ زبان کی نوک۔ اب 3 مخرج تک زبان کی نوک چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی نوک یعنی رأس لسان، یعنی نوک کے لسان، کچھ بھی کہہ لیں آپ، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ کی جڑ یعنی بالکل سامنے والے جو 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کی جڑ، جہاں سے دانت شریف نکل رہے ہیں، اس سے کیا نکلتا ہے؟ دال تا، اس سے کیا نکلتا ہے؟ 3 حروف نکلتے ہیں اس سے، تو دال تا۔ تو یہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ اب دیکھتے ہیں پیچھے چل کر اس کو کہ یہاں پر کیسے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہو گئی زبان کی نوک، اسکرین شیئر ہو گئی، یہ ہو گئی زبان کی نوک، رأس لسان، نوک لسان، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بالکل سامنے یہ 2 دانت شریف جو ہیں، کون سے ہیں؟ ثنایا علیہ، یہ لکھا ہوا ہے ثنایا علیہ، یہ دونوں دانت، یہ بالکل سامنے اس کے آتے ہیں۔ تو اس کے یہ نوک لسان کہاں لگے گی؟ یہاں پر، یہاں دانت ختم ہو رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اس جگہ پر کہ جہاں سے دانت نکل رہے ہیں، جو جڑ، جس گوشت والا جو حصہ ہوتا ہے، وہ اس کو جڑ کہا جاتا ہے۔ تو جڑ سے لگیں گے ثنایا علیہ، یعنی اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے کے، اس کی جو جڑ ہے، اس کے ساتھ جب آپ کی زبان لگے گی تو کیا ادا ہوگا؟ تو دال تا، یہ 3 حروف ان جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ اب ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اپنی زبان وہاں لگائیے، سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں، جہاں سے دانت نکل رہے ہیں سامنے کے، ان کی جڑ سے لگائیے، اور ہاں، اور ان سے پھر آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو لہذا دیکھیے گا اور پڑھیے گا، غور کیجیے گا۔ آتو، آتو، اے تو، او تو، کلکلا بھی ہوتا ہے نا، چونکہ اس میں کلکلا بھی ہوتا ہے، اس لیے کلکلا بھی ادا کریں گے۔ آتو، اے تو، او تو۔ آگے دال، اس میں بھی کلکلا ہوگا، اد، اد، اد۔ پھر اسی طرح ات، تا میں آ جائیں، تا میں کلکلا نہیں ہوتا، لیکن یہ نکلے گا وہیں سے، یہ یہاں سے، زبان آپ کی یہاں لگے گی، یہ والا حصہ یہاں لگے گا، ات، ایت، ات۔ آپ غور کریں، اس میں زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے
سمجھ میں آ رہی ہوگی تا کو ادا کرتے ہوئے کہ یہ زبان کی نوک جا کر سیدھا وہاں لگ رہی ہے جہاں پر دانت اور گوشت مل رہا ہے آپس میں، ہے نا؟ جہاں پر دانت اور گوشت آپس میں مل رہا ہے وہاں سے کیا ہے، وہاں سے یہ ادا ہو رہے ہیں. تو کیا بن گیا؟ ات، 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 تاتیتو، دادیدو، طاطیتو. موٹا ہوگا تا موٹا ہوگا، تا باریک ہوگا. طاطیتو، دادیدو، تاتیتو. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ تن نا؟ چلے جی، 12واں مخرج ہو گیا. اب آ جائیں 13ویں مخرج پہ. 13ویں مخرج پہ آ جائیں. یہاں پر بھی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، فرق آ گیا صرف کنارے سے. اوپر والا مخرج ہی ہے، وہاں پر تھا جڑ، ثنایا علیہ کی جڑ. یہاں پر کیا آ گیا؟ ثنایا علیہ کی کا کنارہ. زبان کی نوک یعنی نوک لسان یا رأس لسان یا نوک زبان، اس کو آپ نے کہاں لگانا ہے؟ جو ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے سے، یعنی جہاں پر دانت ختم ہو رہے ہیں نیچے آ کر، وہاں پر اس جگہ پر آپ نے جب زبان کی نوک لگائیں گی تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں: وا، ذال، ثا، وا، ذال، ثا. ٹھیک ہے، چلائیں دیکھتے ہیں وہاں پر، لیے چلتے ہیں آپ کو. لو جی باجی، یہ دیکھیے، یہ ہو گئی نوک لسان، پتہ لگ گیا آپ کو. اب ثنایا علیہ یہ سامنے کے دو دانت، علیہ یعنی اوپر کے دو دانت. کنارہ، کنارے سے مراد یہ والا حصہ، یہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو والا حصہ یہ ثنایا علیہ کا کنارہ کہلا رہا ہے. تو لہذا یہاں سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں. اب سب باجیاں اس کو پڑھیں اور اپنا غور کریں کہ یہ پڑھتے ہوئے صحیح ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ان تینوں میں جو قدر مشترک بات ہے، ایک تو یہ قدر مشترک تو ہے ہی کہ یہ تینوں یہاں سے نکلتے ہیں، زبان کی نوک جب یہ لگتی ہے ثنایا علیہ کے کنارے سے. اس کے علاوہ جو یہاں بات لکھی نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان تینوں حروف کے اندر وصل نہیں آنی چاہیے. ان تینوں حروف کے اندر قدر مشترک کیا ہے؟ وصل، یعنی سیٹی کی آواز ان تینوں حروف میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ بڑی گڑبڑی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ گڑبڑی ہو جائے گی. اگر آپ کی اس میں کیا آ گیا؟ وصل آ گئی تو بڑی گڑبڑی ہو جائے گی، تو اس میں وصل نہیں آنے دینی. نمبر 2 بات یہ پیدا کرنی ہے کہ ضا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، باقی ذال اور سا کو کیا پڑھنا ہے؟ باریک ہی پڑھنا ہے. تو یہ ایک اس میں تینوں میں یہ فرق ہو جائے گا، ضا موٹا اور ذال اور سا کیا ہے؟ باریک ہے. ٹھیک ہو گیا باجی؟ چلو اب ہم پڑھتے ہیں. او، او، ایو، او، او، ایو، او. 12 بجے آئیے گا، 12:30. کلاس ہے 12 بجے تک، کلاس ہے اس کے بعد کریے. اچھا جی. تو کیا ہے؟ پہلے آپ نے پڑھا وا، او، ایو، او. تو کیوں جی زبان وہاں لگ رہی نہیں لگ رہی؟ کوئی باجی ایسی ہیں جو کہتی ہیں جی میری تو وہاں لگ نہیں رہی، میری تو جا کے لگ رہی ہے رباعی میں، میری تو جا کے لگ رہی ہے جڑ میں. وا پڑھنا ہے، تو زا والا، توئیں زوئیں والا، تو وا، او، ایو، او. ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے زال پڑھیں گے، از، ایو، او. وصل نہیں آ رہی نا؟ پہلے وصل نہیں آئی، اب بھی وصل نہیں آ رہی. از، ایو، او. اور سا میں بھی بڑی اہتمام سے، یہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ نے سیکھ لیا، آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ از. وصل نہیں آنی چاہیے، وصل ہرگز نہیں آنی چاہیے ورنہ سین بن جائے گا. یہ حصہ یہ یہاں لگے گا. از، ثنایا علیہ اوپر کے جو دو دانت ہیں بگ بنیز والے، اس کے جو جہاں پر ختم ہو رہے ہیں وہاں پر. از، ایف، اس، تاسیسو، اس، اس، اس. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئی ہوں گی؟ ماشاء اللہ، ایکسٹرا سمجھدار ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف ہو گئے 13واں مخرج.
زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، واو ذال ثا، کہ ان تینوں میں قدر مشترک یہ چیز بھی ہے کہ ان میں وصل نہیں آتی. لگ رہی ہے باجی؟ آپ نکال پڑھیں. وا، آپ نے وا نہیں پڑھنا، واد الگ ہے، واد واد. آپ کہیں واد، وہاں پر اس وقت نہیں لگے گی، وہاں پر واد میں وہ جو حافہ لسان ہے، وہ جو جڑ ہے آخری والی دانت ہے وہاں لگتی ہے، اور جبکہ وا میں لگتی ہے. پہلے آپ کہیں سب باجیاں پڑھیں، پر سب باجیاں پڑھیں واد. سب نے کہا واد، تو اس میں زبان کی چوڑائی پیچھے زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ 7واں مخرج ضاد کا بن جاتا ہے. جبکہ ضا پڑھیں وہ وہ وہ، تو وہاں لگائیں. لگنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود نہیں لگے گی، آپ نے ارادتاً وہاں لے کر جانی ہے، تو یہ نکلنی شروع ہو جائے گی. پھر وہ وہی میری تو لگ رہی ہے، کیوں یہ باقی باجیاں بتائیں، باقی باجیوں کا بھی یہی مسلک ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اپنا مسلک بتائیں. وہ وی وہ او ایو او ذال ذال ذا ذی ذو اذ اذ اذ. ہاں یہ فرق سمجھے. اب ہم پہلے ضاد کو پڑھیں گے، پھر ہم وا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ضاد کو صرف ضاد پڑھنا ہے اور لفظ ضاد کہنا ہے اور پھر آگے ضا کہنا ہے. تو ضاد پڑھتے ہوئے یہ مخرج آئے گا، یہ دیکھیں، یہ جو آیا تھا نا 7واں مخرج، اسکرین شیئر ہو رہی، نیچے دیکھیں 7واں مخرج، نیچے سے تیسری لائن ہے. تو کیا ہو گیا؟ 7واں مخرج زبان کا بیچ سامنے والا تالو، نہیں یہ 8واں مخرج، 8واں کہہ رہا ہوں، 7واں کہہ رہا ہوں، 8واں مخرج زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں، یعنی دائیں بائیں والی 5 داڑیں. تو اس میں آپ زبان کا جو حافہ لسان ہے بالکل آخری کنارہ ہے زبان کا، اس کو آپ دائیں طرف یا بائیں طرف، اور بائیں طرف بتایا تھا آسان ہے، بائیں طرف جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں آسان ہے، وہاں پر زبان کو لگائیں اوپر کی داڑوں سے، جڑ سے. تو واد واد واد. اب آپ نے ضا پڑھنا ہے، تو یہاں پہ پہلے ضاد میں کیا ہوا، زبان پیچھے پھیل گئی اور جا کر اوپر ٹچ ہوئی کن سے، جو 5 داڑیں ہیں ان کی جو جڑیں ہیں ان کے ساتھ. اور اب کیا آ رہا ہے، وہ، تو لہذا ضا پڑھیں تو آپ کی زبان پھیلنے کی بجائے لمبائی میں پھیلے گی، باہر کی جانب آئے گی، اور جو ثنایا علیہ کا کنارہ ہے اس کے کناروں سے لگے گی. تو کیا بنے گا، وہ وی وہ او ایو او وہ وی وہ وہ وی وہ. ٹھیک ہے؟ کیوں باجی ہما بتائیے. محنت، ہاں بالکل، ہر ایک کی الگ الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ محنت ہے. حالانکہ تمام مخارج میں نا، تمام مخارج میں سب سے مشکل حرف ضاد ہے. تمام مخارج میں سب سے مشکل ترین جو حرف ہے وہ ضاد ہے. وہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ تو آسان ہے، حلوہ ہے، یہ تو بہترین حلوہ ہے، بنو حلوہ ہے بہترین. تو کیا ہے، او او ایو موٹا کرنا ہے لیکن ضاد نہیں بننا چاہیے. زبان سامنے لائیں اور اوپر کے دانتوں کے نیچے لگائیں. دانتوں کے، خواتین کی زبان تو ویسے ہی بڑی لمبی ہوتی ہے، تو اس لیے باہر کو لائیں اور جو ثنایا علیہ ہیں اس کے کنارے سے لگائیں. تو آپ کو تو مسئلے نہیں ہونا چاہیے آپ سب کے لیے. تو کیا بن جائے گا، او ایو او، مثل نہیں آنی چاہیے. جی بات کس نے کرنی، جی باجی BCTL عالیہ دیل بات کریں، مائک کھلا ہوا ہے.
جی استاد جی، میں نے پوچھنا تھا کئی لوگ اس کو واد کو بعد پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نہیں پڑھنا، بتائیے کیا؟ دال نہیں ہے، یہ دال نہیں ہے اور نہ ہی زال ہے، نہ ہی دال ہے کہ ولد ضالین بھی نہیں پڑھنا، داد نہ، غلط. اس طرح زال بھی نہیں ہے، بلکہ موٹا کرنا ہے، اور موٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے باہر کس نے بھیج دیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب، یہ باہر کس نے بھیج دیا مجھے؟ چلیں باجی استاد بتائیے. صاحب یہ جو سا، زال اور غو کا مخرج ہے نا، تو اس کو بہت آسان کرنے کے لیے، جیسے اگر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہوں تو اس میں یہ بولتی ہوں کہ زبان کا جو کنارہ ہے نا، وہ آپ کی جو سامنے والے دانت ہے نا، یہ دونوں دانتوں کے بیچ میں اگر آپ زبان کی نوک رکھیں گے تو یہ بھی مخرج آ جاتا ہے نا استاد صاحب. سا، جی زال، ہاں، غو. مقصد پورا ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہاں تو سامنے یہ کے دو دانت مکمل ہوں یا اس کے درمیان میں، ظاہر زبان درمیان لگے گی دونوں کو، دونوں پر. اتنی چوڑی چوڑی تو ہے نہیں نوک جی کہ بالکل وہ دونوں ذرا کو سی. جو ہے نا لگانا ضروری ہو. بالکل ٹھیک. تو زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ، یعنی دونوں کسی ایک کو بھی لگا سکتی ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ دونوں کو لگائیں. درمیان لگا لیں تو بھی بہت اچھا ہو جائے گا. تو غا، ذال، ثا. اور جی کوئی بات ہے اور؟ آگے پڑھیں. اگلا مخرج دیکھیں جی، 14واں مخرج. 14واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے. زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے. اس سے صاد، ز، سین نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ صاد، ز، سین. یہ تینوں کی تینوں حروف اس جگہ سے نکلتے ہیں، اور ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ تینوں حروف میں، تینوں میں وصل آئے گی، تینوں میں وصل پیدا ہوگی، سیٹی کی آواز آئے گی ان تینوں حروف میں. تو لہذا اب وہاں دیکھ لیں کیا ہے. اور یہ وہ واحد مخرج ہے جس میں ثنایا سفلی کا بھی ہم نے کیا لیا ہے؟ سہارا لیا ہے. کہ ثنایا سفلی بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر مقابل ثنایا کچھ اتصال ثنایا علیہ کا ہے. اصل کردار اس میں ثنایا سفلی کا ہے، یعنی سامنے کے دو دانت اور اس جو نیچے والی جو لائن ہے اس کو سفلی کہا جاتا ہے. جبکہ اس کے جو اوپر والے ہیں علیہ، وہ بھی تھوڑا سا بیک دیں گے، اس کو تھوڑا سا بیک دیں گے، اور جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اپنا تعلق دیں گے، لیکن اصل ثنایا سفلی کا ہے. تو زبان کی نوک کیسے ہوگی؟ یہ دیکھیے گا آپ. یہ زبان کی نوک ہو گئی، اور مثلا ابھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ نیچے والی لائن ہے، یہ ساری سفلی ہے. یہ دانت پوری لائن کیا ہے؟ سفلی ہے. مثلا سپوز اگر آپ فرض کریں تو یہ سفلی ہے. تو لہذا زبان کی نوک ثنایا سفلی کا کنارہ، ثنایا سفلی کنارہ یہ والا ہے. اب چاہے کسی ایک دانت کو کر لیں، دونوں کو کر لیں، یا درمیان میں رکھ لیں زبان. آپ باجی نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر زبان کو آپ یہ جو دونوں کنارے ہیں یہ ثنایا سفلی بنتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں رکھ لیں آپ زبان کو.
تو پھر زبان مبارک اپنی یہاں پر رکھیں، اور اس کے بعد اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ حلیہ ہے کہ لائن ہے، آپ فرض کر لیں کہ یہ اوپر کے دانت ہیں سارے کے سارے، تو پھر ثنایا سفلا پہ رکھنے کے بعد ثنایا علیہ کا بھی کچھ اتصال ہوگا، تھوڑا سا اتصال ان کا بھی ہمیں بیک لینی پڑے گی، سہارا لینا پڑے گا، یہ بیک اپ دیں گے تو پھر یہ صاد زا سین ادا ہوگا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، پڑھیے گا، اس 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 صاصیسو صاصیسو، اسی طرح سین ساسیسو ساسیسو، اس طرح زا زازیسو، تینوں میں ویسل پیدا ہونی چاہیے، تینوں میں ویسل پیدا ہونی چاہیے، زازیزو ساسیسو صاصیسو، اس 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 از از از، ٹھیک ہے۔ تو ثنایا علیہ کا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا یہ کنارہ ہی لگائیں، بلکہ ثنایا علیہ کا یہ حصہ بھی لگ سکتا ہے، یہاں پر بھی آپ کی زبان پہنچے گی تو یہاں لگ رہی ہوگی، نیچے ثنایا سفلا کو لگتے کے ساتھ ثنایا علیہ کبھی کچھ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ دیکھیں وہاں پر الفاظ کیا ہے، لو جی 14واں مخرج آیا، 14واں مخرج آیا، زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ، ما اتصال ثنایا علیہ، تو زبان کی نوک ثنایا سفلا کا کنارہ ہو گیا، نیچے والے دو دانتوں کا کنارہ ہو گیا، اور کچھ تھوڑا سا سہارا لیا ہم نے ثنایا علیہ، تو اس سے کیا نکلے، یہ تین حروف ادا ہوئے، صاد ز سین صا صی سو س سی سو ز زی زو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یوں ادا کرنا ہے، اس کو یاد کیجئے گا، پھر انشاءاللہ جمعرات کو ہمارا مکمل ہو جائے گا، یہ جو ہے نا، نہیں جمعرات کو تمہاری حضر ہوگی، تو اگر مکمل ہو گیا تو پھر ہم ہفتے والے دن امتحان لیں گے انشاءاللہ، ہفتے والے دن امتحان لیں گے، ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، امتحان نہیں ہوگا ٹیسٹ ہوگا، تاکہ جو ہے نا اس کا اچھی طرح سے کور کر لیں، قابو میں آ جائیے ہرن، ٹھیک ہے۔ چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔